نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 71 اور 72۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام لوگوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو دی گئی کتاب اعمال نامہ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پھر وہ لوگ پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا ایک داغے کے برابر۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں ہی اندھا رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 71 میں فرمایا، یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، بروز قیامت ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن کریم میں لفظ امام کئی معانیوں پر مستعمل ہوا ہے۔ پہلا معنی تفسیر قرطبی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری، سیدنا قتادہ رحمہ اللہ تعالی سے بِإِمَامِهِمْ کی تفسیر بِكِتَابِهِمْ سے منقول ہے۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں، وَالْكِتَابُ يُسَمَّى إِمَامًا لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي تَعَرُّفِ أَعْمَالِهِمْ، لفظ امام کا بئی مقام کتاب کا معنی سیاق الکلام کے موافق لیا گیا ہے۔ وقال القرطبی قوله تعالی فمن اوتی کتابه هذا یقوی قول من قال امامهم بکتابهم، اور سورہ یاسین میں ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین کی اس آیت میں امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے، اور کتاب سے مراد ظاہر ہے اعمال نامہ ہے، اور کتاب میں بھی ویسے بھول چوک اور وہ نہیں ہوتی، اختلاف کی صورت میں کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں بھی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قال یدعا احدہم فیعطى کتابہ بیمینہ، اور پھر آیات مذکورہ ہمیں یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لہذا قرائن سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بمعنی کتاب ہے، اور کتاب سے مراد نام اعمال ہے۔ لفظ امام کی دوسری تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ رابع رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت مجاہد اور دیگر مفسرین سے امامہم کی تفسیر نبیہم سے منقول ہے۔ مطلب ہر امت کا نبی مراد ہے، اور ہر امت کے نبی کی قیادت میں امت کو محشور کیا جائے گا، اور سورہ نساء کی آیت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، توثیق بھی ہوتی ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ لفظ امام کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہر امت کی کتاب مراد ہے۔ نقلہ القرطبی عن ابن زید، مطلب ہر امت کی کتاب مراد ہے۔ تورات کے ماننے والے تورات شریف کے ساتھ بلائے جائیں گے، انجیل کے ماننے والے انجیل کے ساتھ بلائے جائیں گے، زبور کے ماننے والے زبور کے ساتھ، قرآن کے ماننے والے قرآن کریم کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی کتاب پر کیا عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے، کتنے اوامر پر عمل کیے ہے، اور کتنے نواہی سے اجتناب کیا ہے۔ لفظ امام کی چوتھی تفسیر جو بعض مفسرین نے ذکر کی ہے، امامہم کی تفسیر امہاتہم سے کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کو ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ لیکن یہ جو چوتھی تفسیر ہے یہ محل نظر ہے، ہمارے رائے کے مطابق یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ امام کی جمع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کتاب الادب میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اچھے نام رکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب منعقد کی ہے کہ باب ما یدعى الناس یوم القیامت بآبائہم، اور اس باب میں حدیث الباب سے یہ ثابت کیا ہے کہ بروز قیامت باپ کے نام سے بلاوا ہوگا، اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کے گٹلے کے گڑھے میں جو تاگا ہوتا ہے اس کو اہل عرب اس کو فتیل کہتے ہیں، اور یہ بطور مثال پیش کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین عادل ذات ہے، منصف ذات ہے، جو سزا اللہ رب العالمین دیں گے وہ بدعمالی ہی کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔
ہر شخص کو اس کے اعمال بد کی اور اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور آیت نمبر 72 میں فرمایا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ کردہ ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ دراصل اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، بحار، انہار، اشجار، احجار، ان سب چیزوں میں توحید کی دلائل موجود ہے، اور ان چیزوں سے، قدرتوں سے ہم آسانی سے عقل کی بنیاد پر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی صانع موجود ہے، اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور زائد ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو یکتا ہے۔ کہتا وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ پھر ان دلائل تکوینیہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، رشد و ہدایت کے لیے، صلاح اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا، نازل فرمایا ہے، صحائف کو بھیجا ہے، اور رسالت کے اثبات کے لیے، حقانیت کے لیے معجزات بھی انبیاء علیہ السلام کو دی ہے۔ لیکن جب عالم انسانیت میں بعض لوگ دلائل تکوینیہ کے باوجود دلائل تکوینیہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کو بھی قبول نہ کرے، معجزات بھی تسلیم نہ کرے، اور اللہ کی تعلیمات کتابوں کی شکل میں بھی نہ مانے، بدستور گمراہی میں دلالت کے راستے پر جمے رہے، تو یہی ہے کہ وہ دنیا میں اعمیٰ ہے، یہ اندھا ہے۔ یہی ہے اندھا ہونا کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اپنے آپ کو اس بدبخت نے نابینا بنایا ہے، اندھا بنایا ہے، تو ایسے لوگ آخرت میں بھی اندھے ہوگے، بروز قیامت نجات کا ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ سورہ حج کی آیت ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب لا یعقلون بها قلوب یفقهون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلتے، نہیں دیکھتے، تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے ان کو پہچان لیتے؟ بھائی ان کے آنکھیں تو ہے لیکن تعمى القلوب، دل، سر کے آنکھیں تو ہے لیکن دل کے آنکھیں اس کے اندھے ہیں۔ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، مطلب بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین دنیا میں دل کے اندھے ہیں، منکرین دل کے اندھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، ایمان کا محل تو دل ہے۔ ان کے قلوب جو ہے وہ اعمیٰ ہے، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ دل ان کے اندھے ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ ان بدبختوں کو نجات کا کوئی سبیل نظر نہیں آئے گا، کوئی سبیل ان کو، راستہ ان کو نہیں ملے گی، اور یہ بھی ہے کہ حشر نابینا کی صورت میں ہوگی، اور قرآن کی آیت ہے
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ قیامت کے دن ہم انہیں اس حالت میں محشور کریں گے کہ ان کے چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور ہم اسے زیادہ بڑھا دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ جب محشور ہوں گے تو آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے، زبانوں کے بھی گونگے ہوں گے، کانوں سے بھی بہرے ہوں گے۔ البتہ بعد میں ان کو جب عدالت میں، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ان کو نطق، زبان کو نطق دی جائے گی، گویائی دی جائے گی، آنکھوں کو بصارت دی جائے گی، لیکن بصیرت سے محروم ہوگا۔ بصیرت سے یہ محروم ہوگا انصاف، سب کچھ دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن ان کی جو بصیرت ہے وہ نہیں ہوں گی، اور اس وقت پھر بصیرت کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ فرما دے۔